والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد۔ خطبہ شعبانیہ وہ آج تو یہ ہوا تھا کہ پہلے روزے میں اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، چونکہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ ماہ مبارک رمضان، اس کی فضیلت اور اس میں روزہ داروں کے وظائف ان کا ذکر کیا اس خطبے میں۔ تو اگر پیغمبر کے صحابہ کو ضرورت تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی وہ یوں نہیں ہے کہ ان کے لیے تھا اور ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ویسے تو یاد بھی کیا جا سکتا ہے، حفظ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں حفظ ہیں اور مختلف زبانوں کی حفظ ہیں۔ یعنی اب جو عزیزان اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کو اگر متوجہ ہونا تو نہ کرتے کرتے ہی پتہ نہیں انگلش کی ایک وکیبلری ڈھیر ساری ہے جو ایک ایک بچے کو ایک ایک لفظ یاد ہوتے ہوئے ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں کی اپنی برکت ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے کلمات قرآن مجید کے یا حدیث کے ان کو یاد کریں تو وجود میں ان کی برکت ہے، باقاعدہ روح پر اس کے برکات ہوتے ہیں۔ اگر نہیں یاد کر سکتے تو کم از کم مفہوم ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب آج تیسرا روزہ ہو گیا ہے، آج کوشش کرتے ہیں، چونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وضاحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ایسے سرسری وہاں سے گزر جائیں تو ان کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جو متن ہے اس کو آج ختم کر لیں۔ آواز نہیں صحیح یار جی کر لیں، یہ اس وجہ سے نہیں رکھ دوں۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد یہاں تک پہنچے تھے کل کہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سانس لینا اس میں تسبیح ہے، تمہارا سو جانا روزے کی حالت میں عبادت ہے، تمہارا عمل اس ماہ مبارک میں مقبول ہے، تمہاری دعا مستجاب ہے۔ پس جب اس کی یہ خصوصیات ہیں تو پھر اللہ سے سوال کرو، نیت صادقہ کے ساتھ، صادق نیت کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ۔ کس کا سوال کرو؟ کہ اللہ آپ کو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی بھی توفیق دے اور تلاوت کتاب کی بھی توفیق دے۔ اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ یقیناً شقی انسان وہ ہے جس کو یہ ماہ مبارک نصیب ہو اور وہ اس میں اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے۔ پھر فرمایا کہ جب روزہ کے دوران آپ کو بھوک اور پیاس شدید لگے تو بجائے اس کے کہ اپنے گھر والوں سے لڑنا شروع کر دو، علیحدہ جا کر قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو کہ یہ وہ بھوک پیاس ہے جو جتنی شدید بھی ہے تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن اس سے شدید ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک قیامت میں جائیں نہیں۔ جتنا قرآن مجید یا حدیث کے لفظوں میں ہے، عجیب، یعنی کتنی پیاس ہوگی،
سورہ واقعہ میں فشاربون شرب الہیم، اس کی ایک معنی کیا تھا شاید جمعہ کے خطبہ میں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو حمیم پلائی جائے گی. حمیم کا بھی جو معنی کیا گیا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ جو زخموں سے پیپ نکلتی ہے یہ پھر گرم ہوگی اتنی کہ جہاں جہاں لگے گی انتڑیاں ایسے اس کی یعنی گرمائش سے ابل جائیں گی، جہاں سے گزرتے جائے گی. اب آدمی اس کا تصور کرے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، لیکن اتنی پیاس ہوگی معاشر کے دن کے دیکھتے ہوئے اسی کو مانگے گا. ہم نے دیکھا ہے نا کہ جب جنہیں پیاس لگتی ہے تو آدمی کے پہلے تو جنہیں اچھا جو صاف منرل واٹر ہے اس کے لیے، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو پھر جو تھوڑا اس سے اس کی کوالٹی کم ہے وہ، اور بالآخر جب آدمی مرنے کے قریب ہو جائے تو آپ ہو سکتا ہے گدلا پانی بھی آپ کو ملے تو جیسے کہ پیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بعض علاقوں میں ابھی پانی نہیں ہے میسر تو وہاں سے حیوان پی رہے ہوتے ہیں، وہاں سے پی رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس پانی کی کیفیت یہ نہیں ہے. اور پینے کی ہیم تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ کی ایک بیماری ہوتی ہے، ویسے بندے کو بھی یہ یعنی ہوتی ہے. اس بیماری کے دوران اونٹ کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس بجھتی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی اوجری پھٹ جاتی ہے، بہت مضبوط اوجری ہوتی ہے اونٹ کی. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ سردیوں کے دنوں میں نا جو موسم گزرا ہے اس میں ایک خاص قسم کی گھاس ہوتی ہے. جب گائیں بھینسیں پہلے ان کا معدہ خالی ہو ان کو کھائیں نا تو ہوا بن جاتی ہے. اور کئی جانور یہ تو میں نے خود گاؤں میں مرتے دیکھے ہیں، صرف ہوا جو پیدا ہوتی ہے اوجری کے اندر اسی سے پھٹ جاتا ہے، بعض اوقات اسے مارتے تھے. وہ اونٹ اتنا پانی پیتا جاتا ہے کہ پیاس بجھتی نہیں ہے اور گنجائش جو ہے اندر پانی جمع ہونے کی وہ ختم ہو جاتی ہے اور آخر مر جاتا ہے، لیکن پیاسا رہتا ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے فشاربون شرب الہیم، آپ اس حمیم کو اس اونٹ کی طرح پیو گے جو پی پی کے مر جاتا ہے لیکن پیاس بجھتی نہیں ہے. یہ کوئی اس ٹائم جو عرض کیا ہے نا اب بار بار یہ کہنا درست نہیں لگتا. ہمیں پیغمبر اعظم اور قرآن مجید علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے کتنا عشق ہے اور افطاری کی کتنی اہمیت ہے. وہ یعنی یہ جو آپ آئے بیٹھے ہیں یہ خطبہ سننے کے لیے آئے ہیں، اور اب جب افطاری کا ٹائم ہوگا تو پھر آپ دیکھنا تعداد بڑھ جائے گی. اتنا کم از کم جو ہے نا ہمارے دل میں جو ہے نا عشق اور محبت قرآن مجید کی. چند منٹ تھے، میں نے تجویز یہی تھی کہ عرض کیا کہ یہاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مسجد میں آ کر کم از کم آپ نا جب ابھی آگے گرمی اللہ کرے موسم صحیح رہے یہ آدمی سوچ لے کہ نا جو آج اب میری کیفیت ہے یہ تو افطار کے بعد ختم ہو جائے گی بھوک اور پیاس، لیکن وہاں کی کیفیت قرآن مجید نے فرمائی ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ جیے گا نہ مرے گا. جینے اور مرنے کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے. مفسرین نے لکھا ہے یہ کیسے کہ نہ جیے گا نہ مرے گا،
فرمایا جینے کے لیے اعمال کی انرجی کی ضرورت ہوگی، اعمال تو اس کے نام اعمال میں ہوں گے نہیں، اور موت آئے گی نہیں، چونکہ اس جسم سے منتقل ہو کر جب حشر میں داخل ہو جانا ہے، وہاں اگر عذاب ہونا ہے وہ بھی ابدی ہے، اور اگر جنت ہونی ہے تو وہ بھی ابدی ہے، اس سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ بہرحال فرماتے ہیں تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، کام کریں مساکین اور فقراء پر تصدق کریں۔ ضروری نہیں ہے، تجربہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک سے ابھی بندہ پوچھے نا کہ یہ مہینہ کیسا گزرا ہے اور آپ کے مالی حالات کیسے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسجد میں بیٹھ کر کہے کہ بہت خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کو کیا بتائیں، آپ میرے شخصی مسائل نہ پوچھیں، میری زندگی بڑی تنگ ہے اور میں بڑے کرائسس میں جا رہا ہوں۔ معصومین نے اور قرآن مجید نے فرمایا کہ اسی حالت میں، اب آپ مثلاً آپ کے پاس لاکھ ہوتا تھا، آج 1000 ہے تو صحیح نا، ابھی 1000 تو ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ اسی 1000 میں اسی 100 جو بچ گیا آپ کا، آپ یہ جو دلیل دے رہے ہیں نا کہ اگر لاکھ ہوتا تو پھر تو میں تو خرچ کرتا، صدقہ دیتا، اب 100 ہے، یہ تو واپسی کا کرایہ ہی نہیں ہے میرا گھر جانے کا۔ معصومین فرماتے ہیں یہاں ہی پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں یا یہی دے دو۔ کتنے واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ اب یہ جنہوں نے خود اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنی ہوتی ہے نا دین کے ساتھ، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے دین اس لیے پڑھا ہے کہ اپنی غلطیوں کی توجیہ کریں، اس لیے نہیں کہ لوگوں کو ہدایت کریں۔ عموماً مولانا صاحبان یہ کام کرتے ہیں کہ جو غلطی فضل الرحمان سے ہو گئی ہے نا، اس نے کہنا ہے یہ دین کا حکم ہے۔ پہلے کہتا تھا عورت کی حکومت نہیں، جائز نہیں ہے، ابھی عورت کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور کہہ رہے تھے عمران خان کے خلاف جو ہمارا قیام ہے یہ قیام امام حسین ہے۔ غلطیوں کی توجیہ کے لیے نہیں، یعنی پیغمبر اور جناب امیر کی جو لائف سٹائل تھا وہ بہت، آپ جتنے تشریف فرمائیں، بہت لو سٹائل تھا ہمارے، اگر آپ کی زبان بولی جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر کے مہمان آ جاتے تھے اور پیغمبر پوچھتے تھے اپنے صحابہ سے کہ کوئی ہے جو ان کو گھر لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں گنجائش اس دن مہمان کی پذیرائی کی نہیں تھی، اور ایسے تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام بھی چپ کر جاتے تھے کہ اب اپنی افطاری کا ٹائم ہے تھے، مہمان پتنی کتنی چاہ پیندہ ہے۔ تو جو اکثر بچ جاتے تھے نا، کہتے تھے کہ میرے ساتھ بھیج دے مہمان کو، وہ جناب امیر ہوتے تھے۔ جناب امیر مہمان کو لے کے چلے گئے مسجد میں، چیلنج قبول کر لیا کہ میں لے جاتا ہوں۔ گھر جب گئے تو پوچھا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا سے کہ مہمان آ گئے تو ان کے لیے کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اتفاق سے آج تو اپنے بچوں کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، ہم آپ کے انتظار میں تھے، بھائی آپ تشریف لاتے ہیں تو اپنے بچوں کو کیا دینا ہے۔ مہمان آئے بیٹھے ہیں گھر، اور گھر میں
یہ جو میرے جوان عزیز بیٹھے ہیں، بزرگوں سے تو بات نہیں ہے، پیسے کم ہونا یہ کوئی توہین نہیں ہے بندے کی۔ اگر یہ توہین ہوتی نا، جس کے پاس پیسے کم ہیں وہ اللہ کی نظر میں خدا نخواستہ ذلیل انسان ہوتا، تو اللہ اپنے جو پیارے ترین بندے تھے ان کے گھروں میں یہ واقعات، اس میں مصلحت یہی ہے کہ آپ زندگی میں اگر کوئی تھوڑا ایسا مرحلہ آ جائے، آپ کو کسی سے پیسے مانگنے پڑیں، تو علی نے اس لیے مانگے، ورنہ علی کو ضرورت نہیں تھی۔ علی ایک ٹھوکر مارتے تو پوری کائنات ہیرے و جواہرات میں بدل جاتی۔ علی نے ادھار اس لیے مانگا ہے کہ کبھی کسی اہل اسلام کو، دنیا کے حالات ہوتے ہیں، ایسا وقت آ جائے کہ ادھار لینا پڑے تو وہ شرم سے کہ مر، کائنات کا امیر جس کی فتح خیبر سے لوگ غنی بن گئے ہیں، گھر میں مہمان بیٹھے گئے ہیں، ادھار لیا ہے، ادھار لے کے واپس آ رہے ہیں کہ بچوں کو اور مہمان کو ان کی پذیرائی کرتے ہیں، راستے میں ایک بندہ مل گیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں۔ آپ ہوتے تو کیا کرتے ایسی کیفیت میں؟ روایت میں ہے کہ یہ بات اس لیے کی ہے کہ وہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان میں صدقہ کرو۔ صدقہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کروڑ پتی ہیں تو صدقہ کریں۔ گھر میں مہمان بیٹھے ہیں، مسجد نبوی سے لے آئے ہیں، بچے بھوکے ہیں، اپنی زوجہ بھوکی ہیں، اور جو ادھار لے کے آ رہے تھے وہ جناب امیر نے اس ضرورت مند کو دے دیا اور گھر خالی ہاتھ آ گئے۔ بعض روایات میں ایسے ہے کہ پھر جب گھر آئے ہیں تو آگے مہمان کی میزبانی کا سامان بھی بی بی کے پاس تھا۔ خداوند عالم بحق محمد اہل بیت محمد علیہ السلام ہمیں ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو سمجھ کر اس کے اعمال کو اہمیت دینے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بار بار محمد و اہل بیت محمد صلوات۔